محترم حاضرین، دین اسلام امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام کے معنی ہی سلامتی کے ہیں۔ اسلام انسانوں کو ان کے حقوق ادا کرتا ہے اور اسی طرح سے آپس میں امن و سلامتی کی زندگی گزارنے اور اسی طرح سے ایک دوسرے کے سلسلے میں باہمی ہمدردی اور مدد، تعاون اور اسی طرح سے ایک دوسرے کے سلسلے میں خیر و بھلائی کے معاملات پیش آنے کا حکم دیتا ہے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ کہ اسلام امن و سلامتی کا پیغام ہے۔ اسلام میں امن و سلامتی کی تعلیمات دی گئی ہیں اور دنیا میں کس طرح سے امن و امان، سکون و اطمینان قائم ہوگا، اس کی تدابیر اور اس کا علاج، درد کا مداوا اسلام ہی ہے۔ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجا ہوا دین ہے۔ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اسی لیے ہم دیکھیں انسانوں کو اللہ نے پیدا فرمایا اور انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے یا انسانوں کی امن و سکون اور اطمینان کی زندگی کے لیے اللہ ہی نے تعلیمات نازل فرمائی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن و امان، سکون و اطمینان کو برقرار رکھنے، قائم و دائم رکھنے کے لیے جو تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، جن چیزوں کو منع کیا ہے، جن چیزوں سے روکا ہے، اس میں سے ایک قتل ہے۔ قتل و غارت گری اسلام کے نزدیک بڑی ناپسندیدہ چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیز ہے، انسان کو ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ آپ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات بیان فرمائی، پچھلی امتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ چیز فرض کی تھی، لکھ دی تھی، کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ جس نے بغیر کسی سبب کے ناحق کسی کا قتل کیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کسی کی جان کے بدلے یا اسی طرح سے جو ہے کسی فساد کے بغیر اگر کسی نے کسی کو قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا گویا کہ اس نے ایک جان کا قتل نہیں کیا، ایک نفس کا اس نے قتل نہیں کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا، کسی نے کسی ایک زندگی کو اگر بچایا تو اس نے ایک نہیں، ساری انسانیت کو اس نے بچایا۔ تو محترم حاضرین، دین اسلام کی یہ تعلیمات ہے۔ دین اسلام امن و سلامتی کی تعلیم دیتا ہے، قتل و غارت گری سے روکتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ وہ کام ہے جو انسانوں کو ہلاکت و بربادی میں ڈالنے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، اے لوگو 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں، قلنا وما ہن یا رسول اللہ، ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 ہلاک کرنے والی چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ ان میں سے ایک اللہ کے نبی نے فرمایا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ناحق کسی جان کا قتل کرنا،
ناحق کسی جان کا قتل کرنا یہ انسان کو ہلاک و برباد کرنے والا کام ہے۔ محترم حاضرین، معلوم ہوا دنیا کے اندر جتنے اعمال انسان انجام دیتا ہے ان میں 7 سب سے خطرناک گناہ بتائے گئے، 7 ہلاک و برباد کرنے والے گناہ بتائے گئے۔ ان ہلاکت و بربادی کے اعمال میں سے ایک عمل کسی جان کو ناحق قتل کر دینا ہے۔ محترم حاضرین، یہ قتل و غارت گری اسلام کے اندر شدید ناپسندیدہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس سلسلے میں یہ بات بیان فرمائی کہ کسی انسان کا، کسی جان کا قتل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنا خطرناک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ بات بیان فرمائی، کل ذنب عسى الله ان يغفره الا الرجل يموت كافر۔ ہر وہ گناہ جو انسان کرتا ہے اس بات کی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دے، سوائے اس آدمی کے جو اس حال میں مرا کہ وہ کفر کی حالت میں تھا، کافر کی حالت میں وہ مرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او الرجل یقتل مؤمنا متعمدا، یا وہ شخص جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر عمدن اگر کسی نے کسی کو قتل کیا، وہ شخص ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ تو محترم حاضرین، معلوم ہوا کہ کسی کا قتل کرنا اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گناہ کو معاف نہیں فرماتا۔ اور اسی طرح سے خصوصاً ایک مومن کی جان، ایک مومن کی زندگی کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی ہلاکت و بربادی، ساری دنیا کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ چیز کم تر ہے ایک مسلمان کے قتل کے مقابلے۔ ساری دنیا کی ہلاکت اللہ کے نزدیک کم تر ہے ایک مسلم کے خون کے مقابلے میں، ایک مسلم کے قتل کے مقابلے میں۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک مسلمان ایک مومن کو قتل کرنا یہ کتنا بڑا، کتنا خطرناک جرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ کتنا خطرناک جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ساری دنیا کی ہلاکت و بربادی ایک مومن کے، ایک مسلمان کے قتل کے مقابلے میں کم تر ہے۔ تو حاضرین، اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ بات بیان فرمائی، لو ان اہل السماء واہل الارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان والے اور زمین والے سب کے سب مل کر اگر کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کے سارے لوگوں کو جہنم کی آگ میں پھینک دے۔ سارے آسمان والے، سارے زمین والے اگر کسی ایک مومن کے قتل میں شرکت کر لیں، شریک ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک مومن کے قتل کے بدلے میں سارے کے ساروں کو جہنم میں داخل کر دے۔ تو حاضرین، یاد رکھیں کہ قتل و غارت گری اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑا برا اور اسی طرح سے ناپسندیدہ عمل ہے۔ خصوصاً ایک مسلمان، ایک مومن کا اگر کہیں قتل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑا ہی برا اور اسی طرح سے بڑا خطرناک عمل ہے، گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ اور اگر کوئی کسی مسلمان کا، کسی مومن کا قتل کرتا ہے، شریعت اسلامیہ میں اس کی سزا جو بتائی گئی، احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزا جو متعین فرمائی ہے، اسلامی حدود اگر کہیں نافذ ہوتے ہوں، شریعت کے مطابق اگر کہیں قانون جاری ہوتا ہو، تو پھر یاد رکھیں اس کی سزا یہ بتائی گئی ہے کہ قتل جس نے کیا، مقتول کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے، مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ اسلامی شریعت کا نفاذ جہاں پر ہوتا ہو تو پھر یاد رکھیں اس کی سزا دنیاوی اعتبار سے یہ ہوگی کہ اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اتنی خطرناک یہ سزا، اتنا خطرناک یہ جرم ہے کہ سوائے قتل کے کوئی اور دوسری سزا اسے
نہیں دی جا سکتی، یہ اتنا خطرناک گناہ ہے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ کتنی خطرناک چیز ہے، اور قتل کرنے والا عمدن کسی ایک مومن کا، مسلمان کا قتل کرنے والا کتنے بڑے گناہ کا اور اسی طرح سے کتنے سنگین جرم کا ارتکاب کرتا ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اگر کوئی کسی مومن کو عمدن جان بوجھ کر اگر قتل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا بدلہ جہنم ہے، اس کا بدلہ جہنم ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس کا جو بدلہ بتایا جا رہا ہے، اللہ نے ابتدا فرمائی، اللہ نے آغاز فرمایا کہ جہنم ہی اس کا بدلہ ہے۔ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اللہ فرماتا ہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غضب اس پر نازل ہوتا ہے، اللہ غضبناک ہوتا ہے ایسے بندے سے جو کسی مومن کو قتل کر دے، کسی مسلمان کو قتل کر دے۔ غضب اللہ علیہ وَلَعَنَهُ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے انسان پر، اللہ کی پھٹکار ہے ایسے انسان پر، اللہ کا غیظ و غضب بھی نازل ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت و پھٹکار کا بھی وہ مستحق بن رہا ہے۔ اور اس کے بعد اخروی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے ایسے انسان کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی انسان کو، کسی مسلمان کو، ایک مومن کو اگر کوئی ناحق قتل کرتا ہے اور اسی طرح سے جان بوجھ کر عمدن قتل کرتا ہے، اس کی سزا یہ بتائی گئی، اس کے گناہ کی سنگینی یہ بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا بدلہ جہنم ہے، اور اسی طرح سے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیظ و غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کی لعنت و پھٹکار ایسے انسان پر ہوتی ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا خطرناک عذاب ایسے انسان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ لہٰذا رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام کو اس جرم سے بچنے کی، اپنے آپ کو بچانے کی، اور اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں امن و سلامتی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ محترم حاضرین، قتل کیسا سنگین جرم ہے، اس کی کیا سزا ہے، کیا اس کا بدلہ ہے، کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب ہم یہ بھی غور کریں کہ آج ہمارے معاشرے میں قتل کس قدر عام ہو چکا ہے۔ ہر روز کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ واقعات قتل و غارت گری کے سننے میں آتے ہیں، کبھی دیکھنے میں آتے ہیں، اور اسی طرح سے کبھی نیوز چینلز پر یا اسی طرح سے اخباروں میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ آج فلاں جگہ پر، فلاں جگہ پر، آج کی خبریں، ہر دن کا یہ معمول ہو چکا ہے کہ کہیں 3، کہیں 4، کہیں 5 کسی دن اس طرح کے قتل کی وارداتیں، قتل کی جو ہے جرائم پیش آ رہے ہیں۔ محترم حاضرین، یاد رکھیں جہاں شریعت اسلامیہ نے
قتل و غارت گری سے منع فرمایا، اس کو ایک سنگین جرم بتایا ہے، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب اور اسی طرح سے اللہ کی لعنت و پھٹکار کا سبب بتایا ہے۔ وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم سے کس طرح سے بچا جائے اور اس جرم کے کیا اسباب بن سکتے ہیں، ان اسباب سے بھی شریعت اسلامیہ نے روکا ہے۔ آج ہم دیکھیں یہ قتل و غارت گری کے جو واقعات پیش آتے ہیں، جو اس کے اسباب سامنے آتے ہیں، کس سبب سے ہوا؟ فلاں سبب سے لڑائی ہو گئی، کوئی کسی پر غصہ ہو گیا، خاندانی مسئلہ تھا، رشتہ داری کا مسئلہ تھا، یا اسی طرح سے پیار و محبت کا مسئلہ تھا، یا عزت نفس کا مسئلہ تھا۔ یہ جتنے مسائل آتے ہیں، آپ اگر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قتل کے جو اسباب بنتے ہیں، شریعت اسلامیہ نے ان اسباب سے بھی انسان کو روکا ہے۔ عام طور پر ہم دیکھیں لڑائی جھگڑا کہیں ہو گیا، قتل و غارت گری کا معاملہ پیش آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل و غارت گری کے سلسلے میں سب سے پہلے لڑائی سے انسان کو منع فرمایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے سے لڑنے کے سلسلے میں یہ بات بیان فرمائی کہ یہ لڑنا، آپس میں لڑنا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ کفار کا کام ہے۔ اور اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی گلوچ کے سلسلے میں یہ بات بیان فرمائی کہ جب لڑائی ہو جائے تو گالی گلوچ کرنا یہ منافقین کی علامت ہے، یہ مسلمانوں کی، مومنین کی علامت نہیں ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ کہ لڑائی جھگڑے میں آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ بکنا یہ منافقین کی صفت ہے، اور اس سے منع کر دیا گیا۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھیں ایک سبب بنتا ہے شراب خوری، شراب پینا، شراب نشے کی حالت میں کسی نے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر دیا، شریعت اسلامیہ نے انسان کو اس سے منع فرمایا، شراب خوری کو حرام قرار دیا، شراب سے منع فرمایا، اور اسی طرح سے یہ بتایا کہ دیکھو شراب ام الخبائث ہے، برائیوں کی جڑ ہے، اور جب شراب انسان پیتا ہے تو پھر بہت ساری برائیوں کا ارتکاب اس سے ہو جاتا ہے۔ شریعت نے شراب سے منع کر دیا ہے، شراب کے پینے سے انسان کو روک دیا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں قتل و غارت گری جہاں ہوتی ہے اس کا ایک سبب غصہ ہوا کرتا ہے، اس کا ایک سبب غصہ ہوا کرتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے یاد رکھیں غصہ ایک فطری چیز، غصہ ایک فطری چیز ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کہنے سے غصہ آئے یا بولنے سے غصہ آئے، نہیں، انسان کی فطرت میں غصہ ہوتا ہے۔ غصے سے شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن غصہ آنے کے بعد جو حرکتیں اور اسی طرح سے جو کام، جو افعال اور اسی طرح سے جو اثرات انسان سے واقع ہوتے ہیں، شریعت نے اس سے منع کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے پر قابو پانے کا حکم دیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ پہلوان وہ نہیں ہے، طاقتور اور اسی طرح سے قوت والا وہ نہیں ہے جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ پر قابو پا لے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے اثرات اور اسی طرح سے غصے کے نتائج سے بچنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تدابیر بتائی ہیں۔ غصہ آئے تو پانی پی لو، غصہ آئے انسان بڑی آواز سے بات کر رہا ہو، اللہ کے نبی نے خاموش ہونے کا حکم دیا۔ غصہ آئے کوئی کھڑا ہوا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کا حکم دیا۔ غصہ آئے اور اسی طرح سے غصہ آنے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو یہ شیطان کی طرف سے، غصہ آنے پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ غصہ جب آتا ہے انسان کے اندر ایک گرمی، ایک حرارت ہوا کرتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ خون گرم ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کر لو، اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لو، پانی پی لو، اور اسی طرح سے جو تمہاری گرمی ہے اس کو ختم کر لو۔ یہ تدابیر بتائی گئی ہیں۔ گویا بچانا یہ چاہتا ہوں کہ جو اسباب قتل کے بن سکتے ہیں، شریعت نے اس سے بھی انسان کو روکا ہے۔
شریعت نے اس سے بھی انسان کو روکا ہے۔ خاندانی معاملات ہے، رشتہ داری کے معاملات ہیں۔ آپ یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپس کے معاملات کو سلجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب کبھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے، خاندان کے جو بڑے ہوں بزرگ ہوں وہ اچھی طرح سے سمجھداری کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ اپنے معاملات کو نپٹائے، بات بڑی نہ ہو جائے، اور اسی طرح سے آپس میں قتل و غارت گری، خون خرابے کا ماحول نہ بنے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے ان معاملات کو آپس میں بیٹھ کر سلجھانے اور اسی طرح سے آپس میں محبت و ہمدردی کے ساتھ معاملات کو طے کرنے کا حکم دیا۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھیں قتل و غارت گری کا ایک سبب جو دنیا میں بہت زیادہ عام ہے، جو پایا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پیار و محبت کے واقعات یہ سبب بنتے ہیں کسی کے قتل و غارت گری کا۔ شریعت نے ایسی بھیجا اور اسی طرح سے ایسی محبت کو حرام قرار دیا۔ شریعت نے یہ بات بتائی ہے کہ محبت کرنا ہو اپنے نکاح کے بعد محبت کرو۔ حقیقی محبت کیا ہے؟ سچی محبت کیا ہے؟ اپنے گھر والوں سے محبت کرو، اپنے ماں باپ سے محبت کرو، اپنے بھائی بہنوں سے محبت کرو، اپنے مومن بھائیوں سے محبت کرو۔ یہ حقیقی محبت ہے، یہ سچی محبت ہے۔ یہ جس طرح کی محبت کے دعوے کیے جاتے ہیں اور اسی طرح سے محبت کے نام پر جو عیاشی اور اسی طرح سے جو بے حیائی کے کام کیے جاتے ہیں، یاد رکھیں شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ اور شریعت نے جب اس سے منع کیا ہے اور جب انسان اس منع کردہ چیز میں آگے بڑھتا ہے تو یہ ایک سبب بنتا ہے قتل و غارت گری کا۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھیں قتل و غارت گری کا ایک اور سبب جو بنتا ہے وہ اولاد کی صحیح تربیت کا نہ ہونا۔ اولاد کی صحیح تربیت کا نہ ہونا۔ ہم دیکھیں کتنے ایسے واقعات پیش آتے ہیں، ابھی جوانی کے مرحلے میں قدم رکھا کہ اس نے کسی کا قتل کر دیا، یا ابھی جوانی کے مرحلے میں اس نے قدم رکھا کہ کسی نے اس کا قتل کر دیا۔ کتنے واقعات آج پیش آ رہے ہیں۔ شہر حیدرآباد کی میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، کتنے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ہر دن کئی ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں، اور جب دیکھا جاتا ہے عمر کیا ہے، 20 سال 25 سال 30 سال 35 سال اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہیں نہ کہیں یہ غلط تربیت اور اسی طرح سے ماں باپ کی تربیت میں ڈھیل کا ایک نتیجہ ہے، اور ماں باپ کی اپنی تربیت میں کوتاہی کا یہ نتیجہ ہے کہ اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے قتل و غارت گری کا ایک اور سبب جو بنتا ہے وہ غیر غلط صحبت کا اختیار کر لینا، غیر غلط صحبت کا اختیار کر لینا۔ یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت کے سلسلے میں یہ بات بیان فرمائی کہ آپس میں تم کسے اپنا دوست بنا رہے ہو، کسے اپنا ساتھی بنا رہے ہو، یہ دیکھ لو۔ کیوں؟ المرء علی خلیل دینہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جیسے اس کے ساتھی، جیسے اس کے دوست رہیں گے، جیسا اسے ماحول ملے گا وہ بھی اسی ماحول میں ڈھلتا چلا جائے گا۔ تو یاد رکھیں ماحول کا صحیح ہونا، دوستی کا صحیح ہونا، صحبت کا صحیح ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ کل قیامت کے روز انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ کل قیامت کے روز ہم کیا چاہتے ہیں کہ کس کے ساتھ ہمارا ٹھکانہ ہو، کس کے ساتھ ہماری آخرت ہو، اور اسی طرح سے کس کے ساتھ ہمیں اٹھایا جائے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں دوستی کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کی صحبت ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ کتنے ہوتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ میں جن کی صحبت میں ہوں وہ برے لوگ ہیں، یہ جانتے ہیں کہ میں جن کی صحبت میں ہوں وہ غلط لوگ ہیں، خراب ان کا ماحول ہے، باوجود اس کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا یہی معاشرہ ہے، میری یہی سوسائٹی ہے، میں اسی علاقے کا رہنے والا ہوں، اسی لیے ان کے ساتھ میں دوستی رکھتا ہوں۔ نہیں، آپ یاد رکھیں آپ کا اکیلا رہنا، آپ کا تنہا رہنا یہ کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ ایسی غلط صحبت اختیار کر لیں۔ تو غلط صحبت سے اور اسی طرح سے غلط صحبت کے اختیار کرنے سے منع کیا گیا۔ میں آپ کو بتاؤں بات قتل کی چلی ہے اور بات صحبت کی آئی ہے تو پھر اس حدیث کو ہم یاد رکھ لیں، یقین جانیں ایک واقعے سے کتنے سبق ہمارے سامنے آتے ہیں۔ 100 آدمیوں کا ایک قاتل، یقین جانیں آپ بڑا مشہور واقعہ ہے،
بڑا مشہور واقعہ، آپ میں سے ہر ایک اسے واقعے کو جانتے ہوں گے کہ ایک آدمی جس نے 99 قتل کیے تھے، 99 قتل اس نے کیے تھے، اور اس کے بعد وہ ایک راہب کے پاس جاتا ہے، اس سے سوال کرتا ہے کیا میرے لیے توبہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، توبہ نہیں ہوگی، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ وہ آدمی اس کا بھی قتل کر دیتا ہے، 100 کی گنتی پوری کر لیتا ہے۔ پھر اس کو وہ جاننا چاہتا ہے کہ کسی کے پاس میں جاؤں کہ میں اپنے مسئلے کو سامنے رکھوں، اسے بتایا جاتا ہے کہ فلاں عالم ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارے مسئلے کا حل بتائے گا۔ وہ ایک عالم دین کے پاس جاتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ کیا اللہ میرے گناہ کو معاف فرمائے گا؟ تو وہ آدمی، وہ عالم دین اس سے کہتا ہے کہ سن لو، تمہارے اور تمہاری توبہ کے درمیان کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے؟ تم اللہ سے توبہ کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، لیکن یاد رکھو تم جس بستی کی طرف سے آ رہے ہو یہ گنہگاروں کی بستی ہے، تم اس طرف چلے جاؤ، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے۔ آپ غور کریں، دو باتیں یہاں پر غور کرنے کی ہے۔ قاتل، اس کا جو جرم ہے، اس کا جو گناہ ہے وہ قتل ہے۔ کتنے قتل اس نے کیے؟ 100 قتل اس نے کر لیے، اور اس کا ایک سبب، بڑا سبب یہ تھا کہ جس علاقے سے وہ آ رہا تھا، جس کی صحبت میں وہ رہ رہا تھا، یہ اس کا سبب بن رہا تھا کہ وہ قاتل تھا، اس کا سبب بن رہا تھا کہ وہ قاتل تھا۔ عالم دین نے نصیحت کی کہ اس بستی کی طرف نہ جاؤ، یہ گنہگاروں کی بستی ہے، اس طرف چلے جاؤ، یہ نیکوکار لوگوں کی بستی ہے، ان کی صحبت اختیار کرو، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو محترم حاضرین، یاد رکھیں، صحبت یہ ایک بڑا سبب ہے کہ جس کی بنیاد پر آج قتل و غارت گری ہو رہی ہے۔ بہرحال رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کبیرہ گناہوں کا تذکرہ ہوا، اللہ تبارک و تعالی ان کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔